کہ اللہ کی راہ بھول گئی، اصل منزل کی راہ جسے بھول گئی۔ وجود میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا تھا، جس سے یہ منزل نہ ملی، اس جیسا بے قرار کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ اسے دیکھیں چمکتا ہوا چہرہ ہو، مسکراتے ہوئے ہونٹ ہوں، روشن پیشانی ہو، لیکن یہ چہرہ بحروپ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے اندر میں خلا ہے، اندھیرے ہیں، بھیانک خوفناک قسم کی ویرانیاں ہیں، جسے وہ نہیں اپنے آپ سے دور کر سکتا کہ بنانے والے نے بنایا ہے کہ مجھ سے جڑو، یہ وہاں نہیں جڑ پا رہا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ چین کی زندگی دے دے۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے گناہوں میں سے راحت کو کھینچ لیا، لذت ڈالی ہے امتحان کے لیے، راحت نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ اگر وہ گناہوں میں سکون بھی رکھ دیتا تو شاید ہی کوئی توبہ کر کے لوٹ کے آتا، خلقت کی خلقت جہنم کے راہوں میں گم ہو جاتی۔ قربان جائیں اس مالک پر کہ جس نے اپنی نافرمانی میں بے قراریاں چھپا دی، بے چینیاں چھپا دی۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے بڑے پرسکون، محفل سجی ہے، جام چھلک رہے ہیں اور بدن تھرک رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کے اندر وہ سلگتی ہوئی آگ ہے جو گیلے درختوں کو بھی جلا کے رکھ دے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ معصوم بچہ ماں کو چھوڑ کے کبھی چین نہ پائے جب تک ماں کی گود نہ پائے، اللہ کو چھوڑ کے جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، چولستان کا صحرائی ہے، گلگت کا پہاڑی ہے، کوئی بھی ہے، جس روپ میں بھی ہے، اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اس جیسا قابل رحم اور کوئی نہیں ہے۔ آپ غریب کو دیکھ کے رحم کرتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، ہاں یہ بھی قابل رحم ہے، لیکن اس سے بڑا آپ کو قابل رحم بتاؤں، یہ وہ ہے جس سے اللہ نہیں ملا، یہ وہ ہے جس سے اللہ نہیں ملا، اس سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہر لذت میں ڈبو کے دیکھ لے، یہ وہاں سے بے قرار ہو کے لوٹے گا۔ ہر گناہ کی وادیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا کے دیکھ لے، جس رخ کو بھی چلے گا، ہر وہ راہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتی، ہر وہ قدم جو اللہ کی طرف نہیں اٹھتا، وہ اس کی بے قراریوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ 50 لاکھ روزانہ کمائے، یہ 50 کروڑ روزانہ کمائے، ان ٹھیکروں کو کیا کرے گا؟ سونے چاندی کی کھنک دل کے تار کو نہیں ہلا سکتی، خوبصورت نازنینیں روح میں نہیں اتر سکتی، شراب کا نشہ روح کو نہیں تسکین دے سکتا۔ یہ بڑے بڑے گھر، یہ مسند اقتدار، یہ جھنڈے، یہ لاؤ لشکر، یہ انسان کی روح پر لگے ہوئے زخموں کو کبھی بھی منجمل نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی مرہم ہے کہ یہ اللہ کا ہو جائے۔ اللہ اللہ کیا کہا؟ اللہ کیا مطلب؟ ضروری اعلان سنو، متوجہ کیا جا رہا، اللہ ضروری اعلان سنو۔ ابھی تشکیل والے کہیں گے متوجہ ہو جائیں، سارے آپس میں بات نہ کریں، چپ رہیں، ادھر سنیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ، اور سے سنو، اعلان سنو، کیا یا اللہ؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اعلان ہے کہ میری یاد سے یہاں ٹھنڈک آئے گی۔ دوڑو، بھاگو، کودو، ناچو، گاؤ، جو مرضی کرو، جب تک اللہ کی طرف نہ لوٹو گے کبھی قرار نہ پاؤ گے۔ میرے بھائیو، اس اللہ کو اپنا بنا لیں۔ تبلیغ کی محنت یہ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، بلکہ یہ کلمے ہی کی محنت ہے۔
کہ کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے ایک عقلی تقاضا ہے، ایک قلبی تقاضا ہے. اللہ کو ایک مان، تو ہم نے مان لیا ہے. ہم توحید والے ہیں، مشرک نہیں ہیں. پتھر کے پجاری ہم نہیں، قبر کے پجاری ہم نہیں، مخلوق کے پجاری ہم نہیں. ہم مادہ پرست نہیں ہیں، صورت پرست نہیں ہیں، حکومت پرست نہیں ہیں. ہم اللہ کے پجاری ہیں. ایک اس کلمے کا دل سے مطالبہ ہے کہ اے دل اللہ کا ہو جا. ہاں، اللہ کا ہو جا، اللہ کو اپنا بنا لے. اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا. تمکنا ابا الحب ان يخفى وكم قد كتمته فاصبح عندي قد اناخ وتنبا. ایک لڑکی رات کے اندھیرے میں طواف کر رہی، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گئے کہ رات میں رش کم ہوگا تو میں طواف کروں، اور وہ طواف کر رہی اور یہ شعر پڑھ رہی، ابا الحب ان يخفى وقد كم كتمته. میں نے تو لاکھ محبت کو چھپایا پر وہ بے زور ہو کر، شاہ زور ہو کر میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اور مخلوق میں میری شہرت ہو گئی کہ میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی. فاصبح عندي قد اناخ وتنبا. اور اس طرح اس نے میرے دل میں ڈیرے لگائے جیسے خیمے کو گاڑ کے، میخوں کو ٹھونک کر، رسیوں کو کھینچ کر جیسے خیمے کو تان دیا جاتا ہے. محبت نے میرے دل کے اوپر خیمہ لگا دیا، کہیں سے نکلنے کا میرے دل کو راستہ ہی نہیں دیا. تو کہنے لگے اے لڑکی شرم کر، کیا کہہ رہی ہے بیت اللہ میں؟ اس نے آگے کہا اے جنید کہاں طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئے، نہیں اندھیرے میں شناسائی کے بغیر یہ نام لے رہی. کہنے لگے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو آسمان کو کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی واہ میرے مولا، ایسے بھی جاہل تیرے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھر کا طواف کرتے ہیں. آہا، ہمارے پاس تو کہانیاں ہی رہ گئی سنانے کو. ہماری تو جب سے آنکھ کھلی ہے سوائے دین کے جنازے اٹھنے کے اور کوئی دیکھا ہی نہیں. کبھی یہ امت ایسی تھی کہ ان کی کنواری لڑکیاں بھی اس طرح اللہ سے پیار کرنے والی تھیں. آج تو قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے عقل مند مردوں کو بھی اللہ کا ہوش نہیں، وہی نوٹ گننے کے چکر میں گوڑ کنارے ہیں، اور پھر بھی مال کی ہوس ہے، اولاد کی ہوس لگی پڑی، اولاد کے لیے بنا لوں، اب پوتوں کے لیے بنا لوں. اے میرے بھائی کیا ظلم کر رہے ہو؟ اپنے بڑھاپے پہ رحم کھاؤ. کوئی اپنی اولاد کا مقدر نہیں بناتا. رزق کے لیے پریشان، رازق موجود، دینے والا موجود، اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اور وہ بخیل نہیں، اور وہ ظالم نہیں، اور وہ زیادتی نہیں کرتا، اور اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن افیعینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے 7 آسمان بنا کے نہ تھکا، 7 زمینیں بنا کے نہ تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ تھوڑا جو دے رہا ہوں تو کیا خیال ہے کہ میں غافل ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ تیرا رزق کم ہو گیا ہے؟ واصبر. آہا کیا خوبصورت آیت ہے. فإنک بأعیننا. جب اللہ کے حبیب پہ شدت 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 پتھر پڑ رہے، بیٹیوں کو طلاق ہو رہی، گریبان چاک ہو رہے، سر میں مٹی ڈالی جا رہی، قریش منہ پہ تھوک رہے، اور مشقت بڑھتی چلی جا رہی، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، اس وقت یہ آیت آ رہی
فاصبر فإنك بأعيننا، اے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، غافل نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے حبیب کو پتھر پڑ رہے، پر اے میرے محبوب یہ راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، ہاں پر اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں، اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں جو کسی کائنات کی بڑی سے بڑی لذت کی شکلوں میں نہیں ہیں۔ فاصبر، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، فإنک بأعیننا، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے تنگی میں ڈالا ہے تو جہالت کی وجہ سے نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر مجھے فراخی دی ہے تو جہالت سے نہیں، مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تختے پہ چڑھایا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تخت پہ بٹھایا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کبھی فقر میں آزماتا ہے، کبھی غنا میں آزماتا ہے، کبھی عزت دے کے آزماتا ہے، کبھی ذلت کا لباس پہنا کے آزماتا ہے، کبھی عروج دے کے آزماتا ہے، کبھی زوال دے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔